عزیز دوستو السلام علیکم۔ اردو ادب میں آپ بیتی کی روایت کو لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو یہ سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے جس کی مدد سے آپ ایم اے اردو اور بی ایس اردو کے امتحان کے حوالے سے بھی اور کسی بھی طرح کے اردو کے امتحان کی تیاری کے حوالے سے مستند معلومات جو ہے وہ آپ کو آج فراہم کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ قلم اور لکھنے کے لیے آپ کے پاس رجسٹر وغیرہ موجود ہونا چاہیے تاکہ آپ تمام اہم نکات جو ہے سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو نوٹ کرتے جائیں۔ دوستو پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو کی تقریباً 10-12 اہم آپ بیتیوں کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم ایک اور اہم آپ بیتی سرگزشت جس کو ذوالفقار علی بخاری نے تحریر کیا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ سرگزشت کے عنوان سے ایک اور آپ بیتی بھی جو ہے وہ لکھی گئی تھی جس کا ذکر پہلی ویڈیو میں کیا گیا تھا، جو کہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی۔ عبدالمجید سالک صاحب نے اسی عنوان سے ایک اور آپ بیتی بھی لکھی تھی۔ تو ذوالفقار علی بخاری کو زید بخاری بھی کہا جاتا ہے، جو کہ ایک براڈ کاسٹر تھے، اور احمد شاہ پطرس بخاری جو مشہور مزاح نگار ہیں اس کے چھوٹے بھائی تھے۔ یہ آپ بیتی جو ہے پہلے حریت اخبار میں چھپی اور 1966 میں اس کو کتابی صورت میں شائع کیا گیا۔ یہ آپ بیتی 55 ابواب پہ مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ یوسف حسین خان جو کہ مشہور اقبال شناس ہیں، مورخ ہیں، ماہر آثار قدیمہ ہیں، ان کی بیتی یادوں کی دنیا کے عنوان سے جو ہے وہ 1967 میں چھپی تھی۔ اس کے 8 ابواب تھے۔ اسی طرح کی ملتی جلتی نام والی ایک آپ بیتی اردو کی بے انتہا مشہور اور بہت زیادہ متنازع آپ بیتی جوش ملی آبادی کی یادوں کی بارات بھی ہے۔ تو اکثر امتحان میں ملتے جلتے ناموں کے حوالے سے سوال پوچھے جاتے ہیں اور طالب علم جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ بیتی بے پناہ مشہور، بے پناہ متنازع 1970 میں شائع ہوئی۔ 5 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے، اور چند ابتدائی باتوں کے عنوان سے پہلے حصے میں جوش نے اپنے ذاتی کوائف حالات بیان کیے ہیں، اور جنسی معاملات اور 1.5 درجن کے قریب عشقیہ معاملات کا ذکر بھی اس آپ بیتی میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا عبدالماجد دریابادی نے اس کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا ایک گندی کتاب۔ اس کے علاوہ شورش کاشمیری کی ایک بڑی ہی مشہور آپ بیتی بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل، اور اس آپ بیتی کا عنوان جو ہے وہ مرزا غالب کے ایک شعر سے لیا گیا ہے۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اس آپ بیتی کا عنوان کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ تو یہ آپ بیتی ہفت روزہ رسالہ چٹان کا اجرا جس نے کیا، یعنی شورش کاشمیری، ان کی آپ بیتی ہے۔ اس کے علاوہ شورش کی اہم کتابوں میں اس بازار میں فیضان اقبال، گفتنی نا گفتنی، شب جائے کہ من بودم، پس دیوار زندہ، موت سے واپسی بھی ان کی اہم کتب میں ہے۔ پس دیوار زندہ اور موت سے واپسی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ان کی سوانحی کتب ہیں۔ بوئے گل نالہ دل دودھ چراغ محفل 1972 میں چھپی، اور یہ کتاب جو ہے 47 مضامین پر مشتمل ہے۔ اور اس کے علاوہ جو اہم آپ بیتی ہمارے سامنے آتی ہے جس کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے احسان دانش کی آپ بیتی جہان دانش، جو 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جہان دانش کے عنوان سے 1973 میں چھپا، جس کو آدم جی ادبی ایوارڈ بھی دیا گیا، اور 192 عنوانات پر مشتمل پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ جہان دیگر کے عنوان سے 2001 میں چھپا، جس میں 78 عنوانات کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ بیتی جو ہے وہ خواجہ غلام السیدین کی مجھے کچھ کہنا ہے اپنی زباں میں، یہ 3 ابواب پہ مشتمل اور 12 عنوانات پہ مشتمل کتاب ہے، جس کو مکمل کتاب نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کتاب کی ابھی لکھنے کا مرحلہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کی وفات کے بعد ان کی چھوٹی بہن صالحہ عابد حسین نے اس کا دوسرا حصہ ذکر جمیل کے نام سے 1974 میں شائع کرایا۔ اس کے علاوہ مشہور اردو نقاد کلیم الدین احمد کی کتاب اپنی تلاش میں 1975 میں چھپی۔ اس کے علاوہ زرگزشت کے عنوان سے ایک اور مشہور آپ بیتی مشتاق احمد یوسفی کی، جو کہ مشہور مزاح نگار ہے،
اس کتاب کا انتساب انہوں نے اپنے عزیز دوست فضل حسن اور مسرت علی صدیقی کا نام کیا ہے، اور مقدمہ یوسفی صاحب نے خود تزکے یوسفی کے عنوان سے لکھا ہے۔ اس کے عنوانات کا بھی اکثر امتحان میں سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس کے عنوانات ہیں، یہ تھا پہلا سبق کتاب ربا کا، دیکھتے رہے دوسروں کے عیب و ہنر، کیا کوئی وحشی اور آن پہنچا یا کوئی قیدی چھوٹ گیا، علم دریاؤ، پروٹوکول، فینسی ڈارلنگ، کوئی کلزم کوئی دریا کوئی قطرہ دے دے، جانا ہمارا کاکٹیل پارٹی میں ناٹک، اور موصوف، اور آخری ہے موصوفہ، یعنی اس میں 11 عنوانات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ بیتی عبد الماجد دریا آبادی کی آپ بیتی ہے، جو کہ آپ بیتی کے عنوان سے ہی لکھی گئی ہے۔ 1979 میں یہ شائع ہوئی، اور سید ابو الحسن علی ندوی جیسے بہت بڑے عالم نے اس کے اوپر پیش لفظ لکھا۔ اس کے علاوہ مشہور آپ بیتی مٹی کا دیا، جو کہ مرزا ادیب نے لکھی، جو کہ 1981 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ یادوں کا جشن، جو کہ کنور مہندر سنگھ بیدی سحر نے لکھی، اس کا انتساب پاک و ہند دوستی کے نام کیا گیا ہے۔ 1938 میں اسے رئیس امروہی نے شائع کرا۔ یادوں کا جشن کے نام سے ملتے جلتی ایک اور آپ بیتی جو ہے وہ یادوں کی بارات ہے، جوش نے لکھی ہے، اور یادوں کی دنیا یوسف حسین خان نے لکھی ہے، تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں موجود ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ اعمال نامہ کے عنوان سے گرد راہ کے عنوان سے اختر حسین رائے پوری نے آبیتی لکھی، جس کے اندر 19 ابواب ہیں، اور انتساب انہوں نے اپنی شریک حیات حمید اختر کے نام کیا ہے، جو کہ 1984 میں یہ آبیتی شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر وزیر آغا، جو کہ اردو میں انشائیہ کے صنف کے بانی ہیں، ان کی آبیتی شام کی منڈیر سے چھپی 1986 میں، جس میں 5 ابواب ہیں، اور اس کے علاوہ آغا صاحب نے اپنی داستان حیات کو جو ہے وہ نظم کی صورت میں بھی لکھا تھا، جس کو عنوان تھا آدھی صدی کے بعد۔ تو یہ بھی ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ آدھی صدی کے بعد کس کی آبیتی ہے اور یہ کس صنف سے تعلق رکھتی ہے، تو یہ ایک نظم ہے۔ اس کے علاوہ شہرت بخاری کی مشہور آبیتی کھوئے ہوں کی جستجو، جو کہ 13 ابواب پر مشتمل ہے، اور یہ آبیتی کا عنوان بھی علامہ اقبال کے ایک شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس آبیتی کا عنوان کس شاعر کے شعر سے اخذ کیا گیا ہے۔ کھوئے ہوں کی جستجو، یعنی میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو، 1987 میں یہ آبیتی شائع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ قدرت اللہ شہاب کی بہت ہی زیادہ مشہور اور بہت ہی زیادہ متنازع کتاب آبیتی شہاب نامہ، جو کہ بلا شبہ اردو کی ایک لازوال اور سب سے زیادہ چھپنے والی آبیتیوں میں سے ایک ہے۔ 1987 میں پہلی بار اس کو چھاپا گیا۔ اس کے کچھ حصے مختلف رسالوں میں، مثلا اردو ڈائجسٹ میں، نیا دور میں، تخلیقی ادب میں، معاصر میں اور دستاویز میں چھپے۔ اس کا ایک پیش لفظ اکثر جو ہے وہ امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ اقبال جرم کے حوالے سے کس نے پیش لفظ جو ہے وہ تحریر کیا ہے، تو اقبال جرم کے عنوان سے پیش لفظ شہاب نامہ میں لکھا گیا۔ اس کے اندر چندراوتی جیسا ایک لازوال افسانہ کردار بھی تخلیق کیا گیا ہے۔ خاصی متنازع کتاب شائع ہوئی۔ اشفاق احمد نے اس کتاب کے حق میں ذکر شہاب نامی کتاب لکھی، جبکہ عرفان احمد خان نے تنقیدی کتاب شہاب نامہ کی حقیقت کے عنوان سے لکھی۔ اسی کتاب کا ایک اہم عنوان چھوٹا منہ بڑی بات، جو کہ کتاب کا آخری باب ہے، جس میں انہوں نے روحانیت کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اعمال نامہ کے عنوان سے سر رضا علی نے آبیتی لکھی، اور دیوان سنگھ مفتون نے ناقابل فراموش کے عنوان سے آبیتی لکھی۔ ممتاز مفتی نے علی پور کا ایلی جو بڑی مشہور ہے، جو کہ 1961 میں چھپی، جو کہ ایک سوانحی قسم کا ناول بھی ہے، جس کو ناول بھی کہا جاتا ہے اور آبیتی بھی کہا جاتا ہے، جس میں 238 کرداروں کا تذکرہ ہے، اور اس آبیتی کا ایک اہم کردار ایلی ہے۔ اس کے علاوہ کرنل محمد خان کی مزاحیہ آبیتی بجنگ آمد ہے، جو کہ ایک فوجی کی زندگی کی کہانی بیان کرتی ہے، جو کہ 1940 سے 1947 تک کے حالات کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ رحیم گل کی آبیتی داستان چھوڑ آئے 1977 میں شائع ہوئی۔ غلام جیلانی برق کی آبیتی میری داستان 1982 میں شائع ہوئی، اور حرف اول کے عنوان سے انہوں نے اس کا ابتدائیہ لکھا۔ اس کے علاوہ عبدالسلام خورشید نے
رو میں ہے رقص عمر 1986 میں لکھی۔ اب یہ رو میں ہے رقص عمر یہ بھی مرزا غالب کے ایک شعر سے۔ عبدالسلام خورشید کی آپ بیتی کا عنوان رو میں ہے رقص عمر مرزا غالب کے ایک شعر سے لیا گیا ہے کہ رو میں ہے رقص عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ تو یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے۔ 1986 میں چھپی، اس میں 22 ابواب ہیں اور اس کا انتساب اپنے اہل خانہ کے نام کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت بریلوی مشہور نقاد، ان کی آپ بیتی یاد عہد رفتہ کے عنوان سے 1988 میں چھپی، اس میں 16 ابواب ہیں۔ اور اختر الایمان کی ایک مشہور آپ بیتی اس آباد خرابے میں یا اس آباد خرابے میں 1997 میں چھپی۔ اس کے علاوہ مشہور افسانہ نگار انتظار حسین کی آپ بیتی چراغوں کا دھواں 1999 میں چھپی، جس میں 23 ابواب ہیں۔ اب انتظار حسین کی آپ بیتی چراغوں کا دھواں، اس کا عنوان بھی ناصر کاظمی کے ایک شعر چراغوں پرانی صحبتیں یاد آ رہی ہیں، چراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے، اس سے لیا گیا ہے اس کا عنوان۔ اس کے علاوہ حمایت علی شاعر کی مشہور آپ بیتی آئینہ در آئینہ اور رشید امجد کی مشہور جو ہے وہ ایک آپ بیتی تمنائے بیتاب جو کہ 2001 میں شائع ہوئی۔ تو یہ تھا آج کے آپ بیتی کے حوالے سے جو روایت ہے اس کا دوسرا حصہ۔ تیسرے اور آخری حصے میں ہم اردو کی نسوانی آپ بیتیوں کا ذکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اردو کی اہم ترین نسوانی آپ بیتیاں کون کون سی ہیں۔ شکریہ۔